بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اسلام رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ایک نظام حیات عطا کرتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ہر ضروری کام میں اس کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ وہیں ایک طرف ہم دیکھیں کہ اسلام دوسری تہذیبوں سے اور دوسری ثقافتوں سے کسی چیز کو اخذ کرنے یعنی لینے اور ان سے استفادہ حاصل کرنے یعنی فائدہ حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا۔ کسی تہذیب یا کسی ثقافت میں کوئی مفید چیز ہے، اس کو اپنانے میں اسلام رکاوٹ قائم نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها، کہ حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے اور وہ اسے جہاں پاتا ہے اسے لینے کا حق رکھتا ہے۔ اس اصول کے تحت وہ تہذیبوں سے اور ثقافتوں سے ان کی اچھی چیز لینے کی اجازت دیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف یہ شرط بھی لگاتا ہے کہ وہ چیزیں شریعت کے مزاج اور شریعت کی روح کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر وہ چیز شریعت کے مزاج اور شریعت کی روح کے خلاف ہے یا شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہے تو پھر وہ کتنی ہی اچھی یا کتنی ہی بہتر کیوں نہ نظر آئے، اس کو نہیں لینا، اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک بہت ہی معتدل اور ایک بہت ہی بیلنس دین ہے، لیکن چونکہ پروپیگنڈے کے تحت اسلام کو ایک بہت ہی متشدد پروپیگنڈے کے تحت پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام بہت کٹر ہے، اسلام کے اندر بہت سختیاں ہیں، اسلام کو اپنانا گویا کہ اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈالنا ہے، بہت ساری پابندیاں اور بہت ساری وہ چیزیں کہ جو
انسان کے لیے اچھی نہیں ہوگی، سماج کے لیے اچھی نہیں ہوگی، وہ اسلام تھوپ دیتا ہے۔ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، یہ محض ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ جس کے تحت اسلام کو بدنام کرنے کی اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ تہذیبوں میں، ثقافتوں میں اگر کوئی اچھی چیز ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو اسلام اس میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا ہے، اس میں اسلام رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا ہے۔ اب دو چیزیں ہم سمجھیں، یہاں دو لفظ میں نے شروع میں بھی بولے، میں تھوڑا سا اس کا معنی آپ کے سامنے کھولوں گا۔ ایک تو تہذیب اور ایک ثقافت۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے پڑھنے کا ایک موضوع بھی سامنے آ جائے کہ آپ گھر جا کے تھوڑا وقت نکال کے ان دو چیزوں کو پڑھیں، تہذیب کو اور ثقافت کو، اور پھر اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کو پڑھیں۔ دنیا کی موجودہ قومیں یا وہ قومیں جو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت کو پڑھیں، اور اسلام کی تہذیب اور اسلام کی ثقافت کو پڑھیں۔ یہ دو عنوان میں آپ کو آج جو ہے دے رہا ہوں۔ معنی سمجھ لیجئے کہ تہذیب، جس کو انگلش میں سویلائزیشن کہتے ہیں، ہندی میں سبھیتا کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے نا چونکہ، تو اس کے معنی میں آپ کو ان زبانوں میں دے رہا ہوں کہ آپ جب سرچ کریں گے، کتاب اٹھائیں گے، تو آپ تہذیب کے نام سے ڈھونڈیں گے تو اردو میں ملے گا، سبھیتا ہندی میں ہے، سویلائزیشن انگلش میں کہتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں الحضارہ۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ثقافت، اس کو انگلش میں کلچر کہتے ہیں اور ہندی میں سنسکرتی کہتے ہیں، اور اردو میں بھی اس کو ثقافت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق ہے۔ آپ پڑھیے گا، کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ بہرحال قوموں کی اپنی تہذیب ہے اور کلچر ہیں، علاقوں کے کلچر ہیں۔ اگر اچھی چیز ہے تو اس سے لینے میں اگر شریعت سے نہیں ٹکرا رہی تو اسلام رکاوٹ نہیں ڈالتا، لے سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ تو ضرور اصول ہے کہ اسلام کن چیزوں کو لینے کی اجازت دیتا ہے اور کن سے منع کرتا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اور اسی پہ اسلامی ثقافت کا جو میں نے عنوان ڈالا تھا جمعہ کا بیان کا، وہ اسی پر ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، دو امور ہیں انسانی زندگی کے، ایک تو اضطراحی ہے اور ایک اختیاری ہے۔ اضطراحی اور اختیاری۔ اضطراحی امور کہتے ہیں ان کاموں کو کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، اس کے ارادوں میں نہیں، یعنی انسان کے بس ہی میں نہیں ہے۔ اس میں انسان کی تخلیق، اس کی پیدائش نہیں ہے، انسان کے بس میں اس کی تخلیق، اس کی پیدائش، اس کے جسمانی اعضاء، اس کا رنگ روپ سب قدرت نے طے کیا ہوا ہے، کوئی مانگ کر نہیں لے کر آیا۔ اللہ نے جس کو جس طرح بنا دیا، بس اختیاری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، نیند کا آنا، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ ان چیزوں میں تو سب پورے انسانوں میں بیلنس ہے، سبھی قوموں میں، سبھی ثقافتوں میں، سبھی تہذیبوں میں، سبھی کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی نظام کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی یورپ کے اندر کسی الگ طریقے سے بچہ پیدا ہو رہا ہو، ایشیا میں الگ طریقے سے ہو رہا ہو، آسٹریلیا میں کسی اور طریقے سے ہو رہا ہو، نہیں۔
بس علاقوں کے موسم کے اعتبار سے، وہاں کی فضا کے اعتبار سے انسان کی ظاہری چیزوں میں فرق ضرور دیکھنے کو ملے گا، لیکن جو بنیادی اور جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو سب کی جیسی ہیں۔ آپ کو رنگ میں ضرور تھوڑا سا فرق نظر آئے گا کہ وہ علاقے دنیا کی جہاں بہت گرمی پڑتی ہے وہاں تھوڑا سا رنگ کالا ہوتا ہے، اور جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے وہاں رنگ تھوڑا صاف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اصطلاحی ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے ارادے میں نہیں ہے۔ دوسرا جو امور ہے وہ ہے اختیاری، یعنی انسان کے اختیار میں ہے وہ چیز۔ اب اختیاری میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو مذہبی امور ہیں اور دوسرے معاشرتی امور ہیں اور عادتیں ہیں۔ بہت دھیان سے سنیے گا، دو چیزیں میں نے بتائی کہ ایک تو اصطلاحی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور دوسری چیز ہے اختیاری۔ اختیاری میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مذہبی امور ہوئے اور دوسرے عادتیں ہوئیں اور معاشرتی معاملات ہوئے، معاشرے کا نظام ہوا۔ اب جو پہلا والا ہے مذہبی امور، مذہبی طور طریقے، مذہبی رسم و رواج، عقائد اور مذہبی شعار، ان میں دوسری قوموں اور دوسری تہذیبوں اور دوسری ثقافتوں کے طریقوں کو اختیار کرنا حرام، بالکل بھی اجازت نہیں۔ مذہبی معاملات، مثال کے طور پر کہ نصرانیت میں یعنی عیسائیت میں صلیب لٹکانا، کراس کا جو لاکٹ پہنتے ہیں، ٹیٹو بنواتے ہیں، ان کے کپڑوں پر، ان کی جرسیوں پر صلیب کا نشان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب کے اندر جینیو ہوتی ہے، تلک ہوتا ہے، یہ مذہبی کام ہے، ان کے مذہبی رسم و رواج ہیں۔ یہ چیزیں حرام ہیں، اختیاری تو ہیں، کر سکتا ہے انسان، ایک مسلمان بھی صلیب لٹکا سکتا ہے، تلک لگوا سکتا ہے، اور کتنے ہی مسلمان کر رہے ہیں آج، مفاد پرست لوگ اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں لوگ، اختیاری، لیکن حرام ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں، کسی صورت گنجائش نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثال سمجھ میں آئی۔ اسی طریقے سے کوئی چیز کسی قوم کا شعار بن گئی ہے، یعنی اس کی آئیڈینٹی بن گئی ہے، اس کی پہچان بن گئی ہے کہ وہ قوم اسی سے پہچانی جاتی ہے، تو اس کو اختیار کرنا بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے، اس کو اختیار کرنا بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے اس کو اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا مذہبی شعار ہے، وہ ان کی مذہبی آئیڈینٹی ہے، اس سے فرق بیچ میں رکھنا ضروری و لازم ہے۔ ابھی بہت بڑی کنٹروورسی ہمارے ملک میں بلا وجہ میں کھڑی کر دی گئی، چونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، حقیقی مدعوں سے ان کے دماغ کو، ذہن کو ڈائیورٹ کرنا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا وواد چل رہا ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، حالانکہ ہمارے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں تو آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے موجودہ مثال کے ذریعے سے آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، ہے نا، کیونکہ پورا ملک ہی ایموشنلی تھنکنگ پہ چل رہا ہے۔ آج سب سے بڑا ہیرو وہ ہے کہ جو لوگوں کو
ایموشنلی بریک کر دے. شاید آپ کے ایموشن کو میں وہاں سے ابھار سکوں. موجودہ مثال سے ایک رنگ کو لے کے کنٹروورسی چل رہی ہے، حالانکہ وہ کنٹروورسی پیدا کرنے والے سے بھی ہمارا کوئی سروکار نہیں، اور جس کے خلاف کیا جا رہا ہے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں. لیکن بات ایک ماحول کی کرنی ہے، ایک مزاج کی کرنی ہے، چیز کو سمجھنے کی کرنی ہے کہ ایک رنگ کو ایک مذہبی شعار بنا کر اس کے خلاف پروپیگنڈی کے طور پر چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا. تو یہ قوم کا ایک شعار ہے. اس شعار سے چونکہ اب آئیڈینٹی بن گئی ہے تو اس کو اختیار کرنا اسلام اب پسند نہیں کرتا. اب اس سے ہمیں تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. سر پہ پٹی نہیں باندھنا، بازو میں وہ نہیں باندھنا، تاکہ ایک مشابہت کسی سے نظر نہیں آئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم کے ساتھ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مذہبی جو چیزیں ہیں، مذہبی جو کام ہے، مذہبی جو امور رسم و رواج ہیں، ان کو اختیار کرنا حرام ہے. اور وہ چیزیں کہ جو کسی قوم کا شعار یا اس کا مزاج بن گئی ہے اس کو اختیار کرنا بھی اسلام پسند نہیں کرتا ہے. ان سے پرہیز کرنا، ان سے دوری بنانا. بات جو کنٹروورسی کی چل رہی ہے اس میں دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہیرو ملا ہے، ایک آئیڈیلی شخصیت ملی ہے، اتنے بڑے مرتبے والی ہستی اس دنیا میں ملی ہے، وہ اس امت کے اور اس قوم کے نوجوان بھی اپنے اسٹیٹس پر تم نے اس کے اگینسٹ میں لگایا ہے تو ہم جو ہے اس کے فیور میں لگا رہے ہیں. ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے وہ جو ہے اس کے اسٹیٹس چڑھا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو بھائی؟ آپ تو دعا کیجئے کہ اللہ اسے راہ راست پر لائے، اسے ہدایت دے. اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو مخالفت کر رہے ہیں، اور جس کی مخالفت ہو رہی اس کو بھی ہدایت دے. اللہ راہ راست پہ آنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو مذہبی چیز ہوئی. دوسری جو چیز ہے اس میں عادات ہیں اور معاشرتی معاملات ہیں. اب اس میں ایک بڑی مشابہت والی چیز جو ہے وہ ہے لباس. لباس کے تعلق سے، کیونکہ عام طور پہ لباس وہ چیز ہے جو کلچر کو بھی، تہذیب کو بھی، علاقے کے مزاج کو بھی، علاقے کے نوعیت کو بھی، اس کی بھی نمائندگی کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے کسی بھی لباس کو لازم قرار نہیں دیا ہے. کسی بھی لباس کو لازم قرار نہیں دیا، بلکہ ایک اصول بیان کیا. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے اولاد آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے قابل شرم، جسم کے جو قابل شرم مقامات ہیں ان کو چھپاؤ، اور وہ لباس تمہارے لیے حفاظت اور زینت کا سبب بنے. اب جس لباس کے اندر بھی ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ان کے اندر وہ چیز ہے، وہ لباس اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اس کو پہننے کی اجازت، اس کی ممانعت نہیں ہے. کپڑا ایسا ہو کہ جس سے جسم کے قابل شرم مقامات ڈھک جائیں. اور دوسری چیز حفاظت سے مراد موسم کے چینجز میں، سردی ہے تو ٹھنڈا موسم ہے، گرمی ہے تو گرمی کی شدت ہے. آپ گرمی میں تو جیکٹ نہیں پہن سکتے نا، یا سردی میں آپ جو ہے ململ کا
پتلا صرف کرتا تو نہیں پہن سکتے، جیکٹ ڈالنی پڑے گی، اور گرمی میں آپ کو اتارنی پڑے گی، بارش کے اندر آپ کو رین کوٹ ڈالنا پڑے گا۔ تو موسم کے بدلنے سے، موسم کے چینجز سے آپ کی حفاظت ہوتی رہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ کے لیے زینت بھی ہو، آپ کو مہذب بھی لگنا چاہیے، ایک ایسا لباس مہذب پہننا چاہیے، ایسے رنگ پہننے چاہیے کہ جو انسان کی شخصیت کو، اس کے مزاج کو پیش کرے کہ ہاں یہ کس مزاج کا، کس نوعیت کا انسان ہے۔ اس کے لباس، چونکہ لباس بھی انسان کی شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یونیفارمٹی بہت اہم چیز ہے، یونیفارم انسان کی پرسنالٹی کا بہت امپریشن ڈالتی ہے سامنے والے پر۔ آپ کا لباس صاف ہونا ایک اپنی جگہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک سلیقہ مند لباس۔ اسی لیے آپ دفتر میں، آفیسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو دیکھیے کہ فارمل ہی الاؤ ہوتا ہے، وہ نہیں پہن کر جا سکتے جینس اور ٹی شرٹ وغیرہ، کیونکہ وہ ایک مہذب لباس نہیں سمجھا جاتا نا۔ مہذب سے مراد یہ ہے کہ وہاں کی یونیفارمٹی میں ایک پڑھے لکھے شخص کی نمائندگی نہیں کرتا وہ۔ ویسے ہی اس چیز کو اچھے سے سمجھیے آپ، کیونکہ ابھی کچھ روز پہلے ہی بزرگ نے مجھ سے آگے کہا تھا کہ فلاں لڑکا وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو ذرا اس کو سمجھائیے کہ یہ کون سا لباس اس نے ڈال رکھا ہے، غیر اسلامی کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، اس کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ اس کی تکبیر یا اس کی اقامت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے آپ اس چیز کو، بہت ذہن کو وسعت کے ساتھ سمجھیے گا۔ یہ بہت اہم بات آپ کی سہولتوں کے حوالے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، کہیں جا کے پروسیں گے تو میرے اوپر بہت سارے الزامات مولوی لگائیں گے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے جو ہے اس کی تائید کر دی۔ میں آپ کو اسلام کا مزاج سمجھا رہا ہوں میرے بھائی، اسلام لباس میں نہیں ہے، اسلام دل میں ہے، عقیدے میں ہے، فہم و شعور میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ لباس میں مت ڈھونڈو اسلام کو، لباس میں مت ڈھونڈو، لباس میں ڈھونڈو گے تو یہ لباس والے تو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ دل میں ڈھونڈو، فہم میں ڈھونڈو، شعور میں ڈھونڈو، حقائق میں ڈھونڈو، قرآن میں ڈھونڈو، حدیث میں ڈھونڈو، تو لباس آپ کا ایسا ہو کہ جو مہذب بھی ہو، آپ کو جو ہے ماحول کے چینجز سے بھی آپ کی حفاظت کرتا ہو، اور جو قابل شرم مقامات ہیں ان مقاماتوں کو بہتر طریقے سے کور بھی کرتا ہو۔ اب سب سے مہذب لباس، سب سے مہذب لباس چونکہ وہ ہے کہ جس سے شرمگاہ پوری طرح سے کور رہے۔ اب کرتا پاجامے سے مہذب نہیں ہے کوئی بھی چیز۔ ایک پینٹ اور شرٹ پہننے والا وہ تو اپنا پورا پچھواڑا اس کا دکھاتا ہے، اللہ نہیں کرے کہیں بیٹھ گیا، اٹھ گیا اور وہ پینٹ کی سلن پھٹ گئی، ہوتا ہے یہ آج سبھی لوگوں کے ساتھ، تو کتنی بڑی شرمندگی کا مقام ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدے میں جاتے وقت نماز جیسی اہم عبادت، نماز جیسی ایک سلیقہ مند لباس نہیں پہننے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو ہے وہ پہن کے آ جاتے ہیں پینٹ اور شرٹ، اور وہ جو پوری ٹی شرٹ اور وہ پوری بنیان جو ہے سمٹ کے کمر تک آ جاتی ہے اور سرین کی دراڑیں تک دکھنے لگتی ہیں۔ میں غیر مہذب لفظ بول رہا ہوں، بولنا پڑ رہا ہے مجھے، پورا پچھواڑا نظر آ رہا ہے، سطر کھلا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ نماز جیسے اہم عبادت کو آپ ادا کرنے آئے، نماز ہی نہیں، منہ پہ مار دی، پورا پچھواڑا دکھا رہا ہے، پوری چتڑیں دکھ رہی ہیں۔ تو لباس بھائی ایسا پہنو کہ جس سے ایک عزت دار لباس ہو۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، پیشاب پخانہ کرنے والی بات میں سطر کو ہر حال میں ڈھانکنا فرض ہے، سطر نہیں کھلنا چاہیے۔
لیکن یہ پینٹ شرٹ پہننے والے اور جینس پہننے والے خاص طور سے اپنے گھروں کے اندر تو کھوٹی پہ ڈال کے کر لیتے ہیں، لیکن وہاں جو ہے اوپن ٹوائلٹ کے اندر جو ہے، مسجدوں کے ٹوائلٹ جب وہ یوز کرتے ہیں تو پوری پینٹ ان کی یہاں رہتی ہے، چڈی بھی یہاں رہتی ہے، اور پورے پیچھے کی ان کی ساری منظر کشی ہوتی، کتنوں کو ہی دیکھا۔ وہ مجبوری نہیں ہے آپ کی مجبوری نہیں ہے، وہ تو آپ کی چوائس تھی، اس چوائس نے آپ کو حرام کام کرنے میں مجبور کر دیا اور آپ کی عزت کو جو ہے پامال کر دیا۔ تو کیوں کام کریں بھائی؟ کیوں ایسا لباس پہنے ہم؟ کیوں؟ اور اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی ٹائٹ پینٹ ہوتی ہے کہ اس کو یہاں ہے نا زانوں کے بیچ میں یا اس کی زپ کھول کر کرنے میں کر ہی نہیں پاتے نا، کیونکہ چونکہ ٹائٹ ہی اتنی ہے، اس کی زپ کھول کر بیٹھیں گے تو شرمگاہ لوز ہی نہیں ہو پائے گی، نسیں بلاک ہی پڑی ہوئی ہیں، پیشاب اتر ہی نہیں رہا ہے، پیٹ بھی بڑا ہوا ہے، استنجا سے فارغ ہی نہیں ہو پا رہے، ڈر ہے پیشاب کے قطرے ہاتھ پہ لگنے کے، پیر پہ لگنے کے، پینٹ پہ لگنے کے، ناپاک ہو جاؤں گا تو وہ بیچارہ اس ڈر کی وجہ سے کیا کرتا ہے، ستر ہی کھول دو، ننگے ہی ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہوگی بھائی۔ کیوں لباس؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ وریشا، تمہارے لیے وہ لباس زینت بھی ہو۔ اسی لیے یہ جو اللہ والے ہیں ان کا دماغ خراب نہیں ہے، یہ اتنے لمبے جبے پہنتے ہیں، یہ اتنے لمبے کرتے پہنتے ہیں، یہ دماغ خراب نہیں ان لوگوں کا۔ یہ اس وجہ سے کہ بہت کمفرٹیبل لباس، سکون والا لباس، کچھ بھی کر لو آپ۔ کتنے ہی لوگ پہنے کرتا پاجامے کی عادت ڈالی تو پھر لگ گئی ان کو کہ یار بہت ایزی، پہننا اتارنا ایزی ہے، خریدنا سلوانا ایزی ہے، دھلنا ایزی ہے، سکھانا ایزی ہے، پہنے رکھنا ایزی ہے، کوئی جھنجھٹ طبیعت میں فطرت میں نہیں ہوتی، بالکل ایک دم بہترین انداز فیل ہوتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے ایسا لباس پہنو، ایسا لباس پہنو کہ جس میں تمہاری زینت بھی بچی رہے، عزت بھی بچی رہے، نماز بھی بچی رہے، پاکی بھی بچی رہے، اور تم ایک مہذب انسان بھی لو۔ تو لباس کے تعلق سے سمجھا کہ لباس کے تعلق سے قوموں کی مشابہت، قوموں کی تہذیب اور ان کے کلچر اور ان کی ثقافت کا معاملہ کہاں تک بیلنس ہے۔ لباس اب ہمیں وہ پہننا ہے کہ جو مہذب بھی ہو اور آسان بھی ہو اور بہتر بھی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو مردوں کی بات ہوئی، ہماری ماں بہنوں تک بھی بات پہنچ رہی ہے تو میں تھوڑا سا ان کی خدمت میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کی خواتین کا جس طرح کا لباس ہے، اللہ ہی کی پناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں یہ بھی بیان فرمایا آپ نے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جس میں برہنہ نظر آئیں گی، اتنا چست اور اتنا ٹائٹ ہوگا، پہنا تو لباس ہوگا لیکن وہ اتنا چست اور اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے اعضاء کی نوعیتیں پتہ چل جائیں گی۔ آج پہن رہی ہیں عورتیں ایسے کپڑے، اور مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں اور گھروں کے اندر پہن کے گھوم رہی ہیں، اور شوہر ساتھ میں گاڑی کے پیچھے بٹھا کے لے جاتا ہے، شادیوں میں ساتھ لے جاتا ہے، جوان بچیوں کو ساتھ میں گھماتا ہے۔ ان کے کپڑے شاید شیطان بھی شرما جاتا ہوگا کہ ہم نے تو اس قدر انسان کو نہیں گرایا، لیکن یہ اس قدر گر گیا کہ اب ضرورت ہی نہیں، ہمیں اس عورت کے پیچھے لگ کے اس کو بہکانے کی ضرورت تھی، محلے کے پتہ نہیں کتنے لڑکے اس کے کپڑے کو دیکھ کے لگ جائیں، خود لگ جائیں گے۔ اور اب مزید ستم اس بات کا ہونے لگا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہے نا بغیر برقعے کے عورتیں کپڑے پہنتی تھیں، لیکن آج کل تو برقعے بھی ایسے فیشن والے چل گئے کہ وہ خود ان کپڑوں سے زیادہ بدتر ہے۔
وہ خود اتنے نشو و نما کرنے والے ہیں، اتنے ٹائٹ ہیں اور اتنے اندر سے اپنے جو ہے وہ خوبیوں کو جھلکاتے ہیں وہ، کہ وہ دیکھتا ہے آدمی کہ کیا ہے اندر، استر گولڈن ہے کہ وائٹ ہے کہ کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اپنے گھر کے اس ماحول کو درست کرو، اپنے گھر کی خواتین کو ایسا مہذب لباس پہناؤ۔ یہ آستین ہے، یہ عورت کا پردہ یہاں تک ہے، اس کا سطر ہے یہاں تک، فیشن بنا ہوا ہے ہاف سلیوز پہننے کا۔ شوہر بھی کچھ نہیں کہہ رہا، سسر بھی کچھ نہیں کہہ رہا، بیٹا بھی اماں کو کچھ نہیں کہہ رہا، بھائی بھی بہن کو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ ہاف آستین کی جو ہے وہ کرتی پہن کے گھوم رہی ہے۔ کس قدر آپ سوچئے نا، ننگے پن کو کہاں تک ہم نے جو ہے اپنے معاشرے میں ترجیح دے دی ہے۔ عورتیں شادی بیاہ کی پارٹی میں، اچھی عورتیں بیچاری برقع پہننے والی شادی میں برقع اتار دیتی ہیں، کیونکہ آج تو شادی کا دن ہے، آج تو جو ہے مزے اڑانے کا دن۔ ہم نے جو وہ 5,000 کا 10,000 کا جو لہنگا خریدا ہے وہ دیکھے گا کون برقعے میں؟ برقع تو روز ہی پہنتے ہیں، اور دکھانا بھی تو ہے لہنگے کا پرائس، تو وہ بھی برقع اتار کے شادی کی ریل پہ میں۔ شادی کی دعوت میں جانے سے دین منع نہیں کر رہا۔ اب آپ یہ مت سوچنا کہ ہماری تو دعوتیں بند کروا دی، دعوت میں سے دین، آپ کو دین ننگے پن سے بچا رہا ہے، آپ کو دین آپ کی عزت پر لا رہا ہے، آپ کو دین اس سربلندی پر پہنچانا چاہ رہا ہے۔ خدا کی قسم، اگر گھروں کی خواتین اس شرعی نظام پر آئیں گی نا تو اللہ تعالیٰ ان کی کوکھ میں، ان کی گود میں پھر جو ہے اسلام کے جیالے پیدا کرے گا، ان کی گود میں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے غیور پیدا ہوں، ان کی گود میں پھر طارق بن زیاد کھیلیں گے، سلمان اور شاہ رخ کھیل رہے ہیں، کیونکہ اماں اس اسٹیٹس کی ہے نا۔ اماں خود ہی چاہ رہی ہے نا کہ میری گود کے اندر ایک نچنیا آئے، اوباش آئے، ایک آوارہ آئے، آوارہ گردی کرنے والا آئے۔ اگر اماں اگر جو ہے اسلامی اقداروں پہ آئے گی، شریعت پہ آئے گی، تو پھر اللہ اس کی گود کے اندر، اس کی کوکھ کے اندر، اس کی چھاتی سے دودھ کی چسکیوں لگانے والا وہ اسلامی غیور پیدا کرے گا، جو دنیا کے بگڑے ہوئے نظام کو تبدیل کرے گا۔ نہیں ہو رہا نا، نہیں ہو رہا۔ وجہ یہی کلچر، یہی تہذیب۔ تو یہ تہذیب ہماری نہیں ہے، یہ تہذیب ہماری نہیں ہے۔ سر سید احمد خان اپنے زمانے کے سب سے لبرل، اس وقت کے علماء نے کفر کا بھی فتویٰ لگایا، آپ پڑھ گئے ان کا، کفر کا بھی فتویٰ لگایا ان کے، کیونکہ قوم کو انہوں نے جو ہے نئی ترقی کی طرف لے جانا تھا، علی گڑھ یونیورسٹی قائم کرنے کا ان کا خواب تھا۔ اس زمانے کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ وہ جو بھی کچھ ہوا اس زمانے میں اس زمانے کے لبرل شخص کے گھرانے کا واقعہ آپ کو سناؤں، شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ آج دینی گھرانوں کے اندر بھی یہ ماحول نہیں ہے۔ ایک انگلینڈ سے جو ہے ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے سر سید احمد خان کی بائیوگرافی بنانی تھی، ان کے پورے گھریلو ماحول کو کور کرنا تھا۔ اس میں ان کے ساتھ اچھے جرنلسٹ بھی تھے، کچھ ملکی لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا بھی انٹرویو نوٹ کریں گے اور آپ کی گھر کی خواتین کا بھی انٹرویو نوٹ کریں گے۔ تو سر سید احمد خان نے جو ہے اپنے انٹرویو کو ریکارڈ کروانے کی، نوٹ کروانے کی جو پرمیشن دی، اور کہا کہ میں اپنے گھر کی خواتین کو مردوں کے سامنے لانے کی بات تو چھوڑیے، ان عورتوں کے سامنے بھی نہیں لاؤں گا کہ جن عورتوں کے اندر پردے کی قدر نہیں ہے۔ سوچیے آپ کیا معیار تھا۔ اللہ یوں ہی کام نہیں لیتا، اور جب ان معیاروں پہ کوئی آتا ہے نا تو پھر اللہ وہ کام لیتا ہے کہ انسان کی سوچ سے بھی پرے ہوتا ہے۔ آج نہیں ہمارے، میں تقریر ضرور کر رہا ہوں، میں بھی آپ ہی کی صف میں کھڑا نظر آؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ کہنا سننا ہم سب کے لیے مفید ثابت ہو،
مجھے بھی اللہ توفیق ڈالے، آپ کو بھی اللہ توفیق۔ میں آپ کو طنز کی نظر سے یا نظریے سے نہیں سنا رہا، میں تو صرف کہ یہ جو مرا ہوا ضمیر ہمارا جو مر گیا ہے، ہماری غیرت جو سکڑ کر ختم ہو گئی ہے، وہ جاگ جائے اور ہم اسلامی کلچر کو، اسلامی نظام کو، ہماری تہذیب کو ہم فروغ دیں، ہم اس کو سمجھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب عیسائی ملنے کے لیے آئے، معاہدہ ہونے والا تھا، جنگ چل رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ان کے بچے ان کے ساتھ موجود تھے۔ جب عیسائی جرنل آئے، عیسائی سپاہی آئے، تو وہ بے ریش تھے، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ انہوں نے جب جو ہے ان سپاہیوں کو دیکھا تو بچے ڈرے کہ یہ کس عجیب شکلوں والے لوگ آئے، کلین شیو۔ آج تو ہمارے بچے داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں۔ میں بھی پرسوں ایک صاحب کے یہاں گیا، جا کے بیٹھا تو بچے آئے، چھوٹے چھوٹے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں نے، چونکہ وہ شرارت کر رہے تھے بچے، اب ان بچوں کو انہوں نے سمجھایا نہیں مانے، تو ایک ڈراتے ہیں نا ہم کہ جاؤ یہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بابا پکڑ لیں گے۔ ہم نے ڈرایا ہے نا کہ بیٹا یہ داڑھی بہت خطرناک ہے، نہ ہم نے رکھی، نہ ہم اس کو رکھنے کا مزاج، تو کہا انہوں نے اپنے کیا کرتا وہاں پہ بتاؤ۔ بس یہی ہے کہ آپ کو سنا ضرور سکتا ہوں، اب کرنا آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہ کہاں جا رہے ہیں ہم بھائی، ہم کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں کس طرف کی کون سی تہذیب اور کون سے کلچر میں ہم زندگی جی رہے ہیں۔ تو اسلام کی اپنی قدریں ہیں، اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، اور جب خدا کی قسم کوئی ایمان والا اس پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ جھکاتا ہے دنیا کو، اللہ جھکاتا ہے دنیا۔ ابھی آپ دیکھو ایک چھوٹا سا ملک دنیا کے نقشے پہ، چھوٹا سا ملک 30 لاکھ کی آبادی والا، اس نے اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے عقائد کو بالکل بھی اس نے بریک نہیں ہونے دیا، ساری دنیا قدموں میں آ کے جھکی ہے۔ تازہ ترین مثال ابھی پچھلے ہفتے کی قطر کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اسلامک اقدارات کے ساتھ، ہو رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ کپ، دنیا کے سب سے ٹاپ کلاس کے پلیئر ہماری سرزمین پہ، ہماری فیلڈ پر کھیلیں گے، ہمارے لیے واقعی خوشی کا مقام ہے۔ لیکن اب اس خوشی میں ایسا تھوڑی ہے کہ ہم ننگے ہو کے ناچیں گے۔ چلیے ہم ننگے نہیں ہو رہے، یہ بات بھی دھک رہی تھی، لیکن آپ کو جو کرنا ہے کرو، نہیں، ہماری سرزمین ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دین ہے، ہم قطعاً اس چیز کو بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری فیلڈ پہ، ہمارے ملک کے کسی جگہ پر کوئی عورت اپنے کپڑے اتارے۔ وہ شراب ہم نہیں پیئیں گے، ہم نہیں پروسیں گے، لیکن ہم کسی کو پینے بھی نہیں دیں گے۔ دنیا میں واقعہ مچا کہ کیسے پاسبل ہے اتنا بڑا سیلیبریشن بغیر شراب کے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھا ہے آپ نے ابھی جو ٹیم فائنل جیت کے گئی ہے نا، اس کی سیریمنی کو دیکھا، میں نے تو دیکھا، انہوں نے اپنا سیلیبریشن اپنے ملک میں ارجنٹینا میں جا کے کیا، لیکن وہاں ایک شیمپین نہیں کھلی، وہاں نماز کے اوقات کی رعایت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول کرے۔ شیخ التمیم ان کے اسلام کے پرتی اس نظریے کو اللہ قبول کرے۔ میں اس قبیل کے بارے میں بھی آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی میں سے ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا اور دجال سے مسلمان مقابلہ آرائی کریں گے تو قبیلے بنو تمیم کے لوگ اس سے سب سے مضبوطی کے ساتھ ٹکرائیں گے، تو وہ اسی قبیلے کے لوگ دکھایا انہوں نے دنیا کو۔ اس کی سیریمنی اتنا بڑا ورلڈ کپ کا اوپننگ ہے اور اس کو قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کیا۔ سوچ سکتا ہے کوئی؟ نہیں، جو بھی کچھ ہوگا ٹھیک ہے، لیکن قرآن سے اس کے افتتاح ہوگا۔ آج کا مسلمان تو اپنی دکان کی اور اپنی فیکٹری کی اوپننگ میں کیا کر رہا ہے؟ ریبن کاٹ رہا ہے، اور اس کو ہی اپنا کلچر سمجھ رہا ہے۔ کسی بھی غیر مذہب شخص کو اس کے ہاتھ پیر جوڑ کے پہلے تو خوشامد کر کے بلاتا ہے کہ صاحب آ جائیے گا، آپ تو میری تقدیر کے منصف ہے نا، آپ نہیں آئیں گے تو میرا اوپننگ نہیں ہوگا اور میری دکان نہیں چلے گی، آپ ہاتھ چھوڑ کے
آئیے گا شریمنت، آپ نہیں آئیں گے تو ہمارے تو روزی روزگار ہی ختم ہو جائے، اور ربن کٹے گا، تالیاں بجے گی۔ میں گیا ایک صاحب کے یہاں، میں نے شرط رکھی تھی، میں نے بولا تھا میری کوئی حیثیت نہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو قرآن پاک کی تلاوت سے دکان کا کوئی ربن نہیں، ہار پھول کرنا ہے جتنے کرنا ہے کر لو، لیکن قرآن پاک ہم اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی ثقافت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت سے جو ہے دکان تو کریے، آپ سبق دیجئے، سکھائیے کہ ہم اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنے گھر کا اوپننگ اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، اور اللہ پھر اس میں کامیابی دے گا۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے کامیاب ترین ورلڈ کپ اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوا ہے۔ کتنا بڑا پیغام پوری انسانیت کو گیا، اور اس کے نتائج اب آئیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ وہاں آ کر دیکھ کر گئے ہیں، ان کے تاثرات جو چھوٹے چھوٹے ان کے اسٹیٹس پہ ہیں، وہ بھی آپ نے پڑھے ہوں گے۔ میں چند دو چار آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ یوروپین لڑکیاں کہ جنہوں نے اپنے جسم کو کھولنا اور ننگا کرنا ہی اپنا امتیاز سمجھ رکھا تھا، وہ کہہ رہی، انہوں نے بیان ریکارڈ کروائے ہیں کہ ہم قطر میں آنے سے ڈر رہے تھے، اپنے والد سے ساری دنیا ہم جو ہے بغیر کسی مرد کے گھومیں، لیکن قطر میں باپ کو اس لیے لائے کہ وہاں ہماری عزت محفوظ نہیں رہے گی، وہاں مسلمان ہیں، ہمیں لوچ کھائیں گے، لیکن یہاں آ کر دیکھا یہاں کا نظام، یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت کہ ہمیں کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، ہمیں ہمارے ساتھ کسی نے ابیوز ورڈ کی کمنٹس نہیں کی، ہم اتنے محفوظ اور سیکیور اس ملک میں تھے کہ جتنے ہمارے اپنے گھر میں بھی نہیں ہوتے۔ کتنا پیارا نظام اور کتنا پیارا کلچر اٹیچ کر دیا انہوں نے اسلام سے ان کو اور اسلامی زندگی سے۔ تو ہم بھی اس ملک کی بڑی آبادی کو، بڑی اکثریت کو اسلامی اقدار کے ذریعے سے، اپنے نظام، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کے ذریعے سے اسلام کے قریب کر سکتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔